الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب حمد و ثنا کبریائی عظمت بزرگی سب اللہ رب العزت والجلال کے لیے خاص ہے جو تمام جہانوں کا تنہا رب ہے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی کائنات اور اس میں بسنے والی ہر چیز کے لیے فنا اللہ نے اس کا مقدر فرما دی اور بقا اگر کسی کو ہے وہ اللہ رب العزت کو ہے اسی لیے اس کے صفاتی ناموں میں الحی القیوم ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا تمام تعریفوں کا مستحق وہ اکیلا اللہ رب العزت والجلال بے شمار درود و سلام اس ہستی پر جسے اللہ رب العزت نے سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کر کر اللہ رب العزت نے دنیا والوں پر ایک عظیم احسان فرمایا اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں اسلام کی نعمت عظمیٰ عطا کی ایمان سے اللہ رب العزت نے نوازا اور ہمیں اس دنیا میں ایک وقت مقرر تک مہلت دی ایک سفر ہمارا جاری ہوا اور اس سفر کا جیسے اختتام ہوگا اگلے سفر میں ہم قدم رکھ لیں گے لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کے غموں پریشانیوں اور فکرات سے تنگ آ کر کہتا ہے کہ یار مر جائیں گے کوئی بات نہیں زندگی ہے کتنی لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو سفر ہے وہاں بھی چین اطمینان اور سکون کی اتنی ہی ضرورت ہی ہے جتنی اس دنیا میں چین اطمینان اور سکون کی ضرورت ہے وہ ہے نا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے سوچیں آپ تو اس سفر میں اس سفر کی تیاری کیونکہ اختتام ابھی ہوگا نہیں نا یہاں سے منتقل ہونے کے بعد تو اگلا سفر ہے اگلے سفر کے بعد پھر ایک اور اللہ رب العزت جب عالم بپا کرے گا رزلٹ تو جب اناؤنس ہوگا اور انسان اپنے ابدی مقام میں تو اس وقت پہنچے گا لیکن وہ طویل سفر جو اس دنیا کے سفر کے بعد شروع ہوگا
جس کا خیال کر کے ہی ابو ہریرہ رو پڑے تھے. ابو ہریرہ جس کا خیال کر کے ہی موت کے وقت رو پڑے تھے نا. جب کہا کہ ابو ہریرہ تمہیں دنیا چھوڑنے کا غم ہو گیا، کہنے لگے نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ جو سفر، یہ تو میرا اختتام ہے اس سفر کا، اور اگلے سفر کی ابتدا ہے، وہ اتنا طویل ہے، اتنا طویل ہے، اتنا طویل ہے کہ زاد راہ کچھ بھی نہیں. آپ سوچے تو صحیح، ابو ہریرہ کا زاد راہ کوئی کم ہے؟ اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کیا محنتیں، کیا مشقتیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور الفت کا عالم، دین اسلام کی خدمت. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کے نبی کی ساری احادیث کثرت کے ساتھ امت تک پہنچانے والے یہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں. لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا غم کیا ہے؟ اگلے سفر میں کیا ہوگا. میں اسی سفر میں پریشان رہتا ہوں کہ چین، اطمینان، سکون اور خوشی مجھے کسی طرح اسی سفر میں میسر آ جائے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ دنیا میں منہمک لوگ اسی زندگی کو گزارتے گزارتے دنیا کی ترقی کی انتہا پر پہنچنے کی کوشش کرتی. تہذیبیں اب تو بہت جلدی ترقی کرتی ہیں. ایک وقت تھا نا کہ 100 سال میں آپ کہتے تھے کہ یار 100 سال میں وہ جو ہے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، اور 100 سال میں تہذیبوں میں انقلاب آتا ہے، 100 سال میں جنریشن بدلتی ہے. پھر وقت گزرتا گیا، پھر لوگ کہنے لگے نہیں 50 سال میں اب سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. بہت تہذیبیں جلدی جلدی کروٹ بدلتی ہیں اور نئی نئی چیزیں آتی ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ 25 سال میں یہ سب کچھ ہونے لگا. پھر جدید ٹیکنالوجی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی نے جب قدم رکھا اور اس نے اپنے قدم بہت مضبوطی سے جمائے، تو آپ نے دیکھا ٹیکنالوجی کے اس عروج کے دور میں آپ اگر 90s کے کسی موبائل کو بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ کو عجیب نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اتنا پرانا موبائل، اب تو ہینڈ سیٹ اتنی ترقی کرتے کرتے اس کے آدھی شکل میں آ گئے اور میموری ڈبل ہو گئی، سب کچھ بدل گیا. وہ کمپیوٹر جو اتنے بھاری اور وزنی ہوا کرتے تھے وہ ساری چیزیں ختم ہوئی، وہ لیپ ٹاپ کا وقت آیا اور اب ترقی کی انتہا ہو گئی. اور دنیا میں منہمک افراد اسی چیز میں گرفتار ہو کے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش میں اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گئے. یہی وجہ ہے کہ چین، اطمینان اور سکون سب کچھ غارت ہوا. آپ سوچتے ہیں، آپ کبھی دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے پاتے ہیں، یار کتنا اچھا وقت تھا جب سب مل کر رات کو بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کی خبر لیتے تھے، ایک دوسرے کے یہاں جاتے تھے، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرتے تھے، ایک دوسرے سے باخبر تھے. لیکن اب کیسا وقت ہے کہ کسی کو کسی کا کچھ پتہ نہیں، الا یہ کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو جنازے میں کسی کو دیکھ لیا اور ہاتھ ملا لیا، اور یا کسی شادی میں کسی سے ملاقات ہو گئی، وگرنہ عزیز و اقربا، قریبی رشتہ دار، ان لوگوں کیا جانا تو درکنار، ان کے گھروں تک کا پتہ نہیں ہوتا. اور جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ گھروں کو تلاش کرتے ہوئے مارے مارے پھرتے ہیں کہ یار ان کی ڈیتھ کا پتہ چلا تھا، ہے تو میرا کزن، ہے تو میری خالہ کا بیٹا، لیکن مجھے اس کا گھر نہیں مل رہا. تو زندگی میں کبھی اس کا گھر دیکھا ہوتا، زندگی میں کبھی یہ کوشش کی ہوتی تو آج اس کا گھر ڈھونڈنے میں اتنی مشکل نہ ہوتی. لیکن حالت یہ ہے کہ چین اور اطمینان اور سکون ہم نے اس دنیا کی دوڑ اور ترقی میں تلاش کیا اور وہ نہ ملا. وہ نہ ملا. کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ اسلام کے ان اصولوں کو جو اللہ رب العزت نے پہلے دن ہم کو عطا کیے، ہم نے ان سب کو خیر بات کیا، اور ہماری انتہا کس بات کی ہوئی؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تک و دو. دنیا میں ایک دوسرے کی رفتار اتنی زیادہ آگے کہ میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا چلا جاؤں، یہاں تک کہ میری صبح اور میری شام اور میری رات اسی میں صرف ہو گئی، اور دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، اور سالوں نے زندگی کو آخری لمحات تک پہنچا دیا. یاد رکھیے، جب تک ہم اسلام کے ان اصولوں کی تجدید نہیں کریں گے، اسلام کے ان اصولوں کو اپنائیں گے نہیں، ہماری زندگی میں خوشحالی، چین، اطمینان اور سکون آ ہی نہیں سکتا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں تھیں جن کو صحابہ اکرام نے لیا، ان کو اپنایا اور ان کو اس طرح مضبوطی سے تھاما کہ ٹاٹ کے لباس پہن کر بھی اتنا اطمینان. صحابہ اکرام کا لائف آف اسٹائل اتنا ہائی سٹینڈرڈ کا تو نہیں تھا، اتنے زیادہ دولت مند بھی سارے صحابہ نہیں تھے،
لیکن ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود جو سکون، جو اطمینان، جو چین ان کو اس بوریے پر ملا وہ محل والوں کو نہیں ملا. آج محل والوں کو میسر نہیں آتا. آج ہر شخص آپ کو پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے. ہر شخص فکرات میں گرا ہوا، مسائلوں سے دوچار. آپ دیکھیں گے کہ ہر دوسرا آدمی کتنی مشکلات سے دوچار ہے. آئیے ہم دیکھیں کہ کن ایسے اصولوں کو اپنائیں جن کو اپنا کر ہم اللہ رب العزت آج بھی ہمیں چین، اطمینان، خوشحالی اور سکون عطا کر سکتا ہے اور کرتا ہے. اللہ کا وعدہ تو پورا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ نے تو اپنے وعدوں کے خلاف کرنا ہی نہیں ہے. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر 1، خوب توجہ سے جانیے، ایمان اور عمل صالح. اب آپ کہیں گے ایمان تو ہمارے پاس ہے، عمل صالح بھی ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، عمرہ ہم کر دیتے ہیں اور نیکی کے کام ہم کرتے ہیں. پھر یہ کیسی بات ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کی وقتاً فوقتاً جانچ پڑتال کرنی، ایمان کی تجدید کرنی. کیوں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی قرآن مجید میں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. حالانکہ اللہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. حالانکہ ایمان لا کر ہی تو اسلام میں داخل ہوتا ہے. لیکن ایمان والے سے ایمان کا تقاضا کیوں؟ اس لیے کہ بہت ہوشیار اور سمجھدار ہو کے زندگی گزارنی ہے، بالخصوص ایمان اور عمل صالح کے معاملے میں. اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی کا ارشاد گرامی ہے. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ایمان لانے کے بعد بھی اکثریت مشرکوں کی ہے. بہت سارے ایمان والے نظر آئیں گے اور عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی اکثریت مشرکوں کی ملے گی. تو ایمان اللہ پر لا کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ رب العزت کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات کا کما حق و علم آنا، اللہ رب العزت کو جاننا اور پہچاننا کہ کون ہے میرا رب، کس کی میں عبادت کر رہا ہوں، کیا کیا اس کی صفات ہے، کیسی اس کی قوت اور طاقت ہے. اپنے ایمان کو اس طرح رکھنا اور پھر اپنے ایمان کی تجدید کے ساتھ عمل صالح میں اس طرح قدم رکھنا جیسے عمل صالح میں قدم رکھا صحابہ کرام نے. کیسے رکھا؟ عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ چیز عمل صالح کہلائے گی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا اور جس کو کر کے دکھایا، وہ چیز عمل صالح ہے. لہذا آپ کو ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا نیک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتا ہے تو میں عمل صالح کر رہا ہوں. ادروائز اگر یہ چیز نہیں تو اس کا شمار بے شک آپ کچھ بھی کہیں عمل صالح میں نہیں ہوگا. اور جب آپ یہ کام کر لیں گے تو اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں یہ بات ارشاد فرما دی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی ایمان لا کر نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، میرے یہاں کوئی تخصیص نہیں اس بات کی، نیک عمل لائے میرے پاس، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اسے ایک پاکیزہ، پرسکون، خوشحال، چین اور امن والی زندگی بسر کراؤں گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور میں مرنے کے بعد ان کے ان اعمال کا بہترین بدلہ دے کر اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس عطا کرے گا. یہ ایمان اور عمل صالح کی برکت ہے. دنیا میں چین اور اطمینان ہے اور آخرت میں جنت ہے. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ رب، ہم صحابہ اکرام کی زندگی دیکھتے ہیں، بہت سے شہزادے، اللہ اکبر، بڑے ناز و نعم میں پلنے والے، بہت اللہ رب العزت نے ان کو فراوانی دی، لیکن جب جیسے ہی وہ اسلام لے آئے چیزیں چھین لی گئی. صحابہ اکرام کو دیکھا گھروں سے نکالا گیا، ان کو شہروں سے نکالا گیا، ان کو شہر بدر کیا گیا، ان کے مال اور اسباب چھینے گئے، ان کی تمام چیزوں کو لے لیا گیا. کس جرم میں؟ کہ وہ ایمان لے آئے. لیکن انہوں نے کیا کرا؟ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کیا اور کیا کام کیا؟ صلاح، نماز کا اہتمام کیا.
نماز ویسے تو نماز 5 وقت فرض ہے ہی، وہ تو کرنی ہے، لیکن اکثریت آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہفتے میں 1 مرتبہ نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ کر لیا، یا بہت سے لوگ دن میں 2 نمازیں پڑھ کر سمجھتے ہیں چلو میں نے 2 نمازیں تو پڑھ لی، یا 3 پڑھ کر بہت کچھ کر لیا، یا 4 پڑھ کر 1 چھوڑ دی۔ ہرگز نہیں، نمازیں تو 5 بہرحال ایمان کے بعد ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کی ادائیگی اور بالخصوص اللہ رب العزت سے تعلق کو جوڑنے کے لیے اور ایک چین اور اطمینان اور پرسکون زندگی حاصل کرنے کے لیے نوافل کے اہتمام کرتے تھے صحابہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے تھے کہ تم رات کے قیام کو لازم کرو، رات کا قیام کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ تھا، اور جب تم یہ کام کرو گے تو تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے، کیونکہ رات کا قیام تمہارے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، تمہیں نیکیوں پر آمادہ کرنے والا ہے، اور آخری چیز آپ نے کیا فرمائی کہ تمہاری جسمانی بیماریوں کو دور کر دینے والا ہے۔ یعنی نوافل میں بھی جو افضل عمل آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی، اسی لیے ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ اسی شخص کو زیادہ تقوی والا جانتے جو فرائض سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی بالخصوص تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور ایک پرسکون اور زندگی چاہنے کے لیے یہ بات بے انتہا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت جب خود کہہ دے آ گئے تم میرے پاس، مانگو جو مانگنا ہے کوئی رزق کا طلبگار اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرے کہ اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے عطا کر دی جائے گی اس کو۔ یہ رب العزت والجلال خالق ارض و سما وہ اللہ رب العزت یقیناً وہ چین اور اطمینان اور سکون کی زندگی ایسے ہی لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد صلاح کا اس طرح اہتمام کہ فرائض اور سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کے اہتمام کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ آپ کے سامنے ہے، آپ کس قدر نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یعنی وضو کرا تحیۃ الوضو، مسجد میں آئے تحیۃ المسجد، پھر آپ مختلف مواقع پر مشکلات یہاں تک کہ گھبراہٹ اور آندھی کو بھی دیکھ کر بھی آپ کیا کرتے تھے؟ مسجد کا رخ کرتے اور صلاۃ نماز کا اہتمام کرتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہیں اپنے رب کی مدد چاہیے تو تم آؤ اللہ رب العزت کے، کیونکہ تم جب آؤ گے اور جب سجدے میں جاؤ گے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو گے اپنے رب کے، اور جب اپنے رب کے قریب ہو گئے تو مانگو، کثرت سے دعائیں کرو، مانگو اپنے رب سے اور خوب مانگو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ ہم تو اپنی ٹھنڈک تلاش کرتے نا، جعلت قرۃ عینی فی الموبائل، آج تو موبائل میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے صبح تک ٹھنڈک کی ٹھنڈک مجھے تو اس میں مل رہی ہے۔ میں نے چھوڑ دیا اس چیز کو جس کے بارے میں مجھے تعلیم دی گئی، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے عمل کیا، سلف صالحین نے عمل کیا، ائمہ دین نے عمل کیا۔ ہمیشہ وہ رخ کیا کرتے اپنے رب کا، قیام، رکوع اور سجدہ، اور رب سے مناجات، اسی لیے اطمینان اور چین اور سکون ان کو میسر آتا۔ یہ ضروری نہیں کہ بہت دولت مند کے پاس سکون ہو، آپ تو دیکھتے نہیں بہت سارے دولت مند مصیبتوں میں گرفتار ہیں، نہ تو بیوی کہنا مانتی، نہ اولاد فرما بردار ہے، نہ پڑوسی سے چین ہے، نہ زندگی میں سکھ ہے، کچھ بھی نہیں، بیماریوں نے الگ گھیر لیا، دولت اتنی ہے کہ ڈاکٹر نے کھانے کو بھی سب کچھ منع کر دیا، بس تم ایک چپاتی شوربے کے ساتھ لے سکتے۔ اطمینان اور چین اور سکون اللہ رب العزت اگر دے گا تو وہ کس میں دے گا؟ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جب تم اپنے رب کے قریب آؤ گے اور اپنے رب سے تعلق کو جوڑو گے تو تم ایسی چیز کی تلاش کرو گے اور اپنے رب سے دعا کرو گے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنا ڈر عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، مجھے پرہیزگار بنا دے، تقوی کی زندگی سے مجھے مالا مال کر دے۔ تیسری چیز ہے تقوی۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یعنی اللہ رب العزت سے ڈر کر، اس کا خوف اپنے دل میں بٹھا کر معصیت سے باز رہنا اور نیکی کی راہ اختیار کرنا۔
نیکیوں پر چل پڑنا اور معصیت سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے. عظیم دولت ہے، عظیم دولت ہے. یہ بہت چوٹی کی دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے آنے کے بعد کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رکھی دنیا میں. تم کتنے ہی خوبصورت ہو، تم کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہو، تم کسی بھی برادری سے تمہارا تعلق ہو، تمہارے پاس کتنی ہی دولت ہو، تم کتنے ہی جاہ و جلال کے مالک ہو، لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا یہ ساری چیزیں تو میں نے تمہیں ایک دوسرے سے تعارف کے لیے دنیا میں بنا دی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے نزدیک اگر کوئی مقام بنانا چاہتے ہو تو تمہیں اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کرنی ہوگی. اور اللہ رب العزت نے سورہ طلاق میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو میرا خوف رکھ کے معصیت سے بچے گا اور نیکیوں پر عمل پیرا ہوگا، میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی ایک راہ نکالوں گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. ایسی جگہ سے اللہ مالا مال کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اسی صورت کی ایک آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی اللہ کا ڈر اختیار کرے گا اس کے ہر کاموں کو اللہ آسان فرما دے گا. چین اور اطمینان اور سکون اور خوشحالی اللہ دنیا میں عطا فرمائے گا. کیا ایمان عمل صالح، صلاح، تقوی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اگر چین، سکون اور اطمینان کی زندگی مانگتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ توبہ اور استغفار. یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ توبہ کیا ہے اور استغفار کیا ہے؟ توبہ استغفار، توبہ استغفار کیا ہے یہ چیز؟ توبہ کہتے ہیں پلٹ کے آنا. توبہ کہتے ہیں پلٹ کے اپنے رب کی طرف آ جانا، اور گزشتہ زندگی میں جو بھی گناہ ہو گیا یا ہو جاتا ہے کیا کرنا؟ معافی کا طلبگار ہو جانا. بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو بخشائے. آپ کا مقام اللہ اکبر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یہ آیت تو قرآن مجید کی کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا حال کیا ہے؟ صحابی کیا کہتے ہیں؟ آپ مجلس میں نے دیکھا کہ آپ نے توبہ شروع کی، اللہ سے معافی مانگنی شروع کی، اور میں نے گننا شروع کر دیا. میں نے دیکھا کہ آپ نے اسی مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لی، 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگی. یہ امت کو تعلیم ہے، یہ امت کو تعلیم ہے. ہر لمحے، ہر وقت تمہیں رجوع ہونا ہے اور معافی مانگتے ہی رہنا ہے اپنے رب سے، اور ہر وقت مانگتے رہنا ہے. اگر تم نے اپنے نامہ اعمال کے ہر صفحے کو استغفار سے پر کر دیا، یعنی تمہارا نامہ اعمال کھلا قیامت والے دن، اور جب تم نے اس کی ورقگردانی کی، ہر پیج پہ تم نے استغفار پایا، فرمایا توبہ، مبارک باد ہے اس کے لیے، خوشخبری ہے اس کے لیے، بہت مبارک کا مستحق ہے وہ. استغفر اللہ، بہت چھوٹا سا استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ، 100 مرتبہ دن میں یہ کہہ دینا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا اہتمام کرنا. سید الاستغفار کا اہتمام کرتے رہنا، بالخصوص صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ اس کا اہتمام کرنا اور ضرور کرنا. توبہ استغفار بڑا، دیکھو نا، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگ مان کے نہیں دے رہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ارے اب بھی آ جاؤ، اب بھی معافی مانگ لو. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. نہ صرف معاف کرے گا بلکہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. آج کے اس ترقیاتہ اور سائنٹیفک دور میں بھی بارش کا ہونا کتنا ضروری ہے. بارش نہیں ہوتی تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں، بارش نہیں ہوتی تو کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں. لیکن یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار میں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری امداد کرے گا مال کے ذریعے اور تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا تمہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کھیتیاں لہلاتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور دیکھ کر تمہیں خوشی، اطمینان اور چین ملے گا. اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم توبہ اور استغفار کو لازم اختیار کرو. اگلی چیز کیا؟ اگلی چیز دعا کا اہتمام، جو کہ ہم ذرا کم ہی کرتے ہیں. بالخصوص نوجوان، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے دعا کی، اور
اکثر لوگ وہ دعا کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا کہ تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، جب تم اس سے کوئی چیز طلب کرتے ہو اور کوئی چیز مانگتے ہو اور ہاتھ اٹھا کر اس سے طلب کرتے ہو تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ اور پھر وہ حدیث کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے شرط یہ کہ وہ قطع رحمی کی اور گناہ کے بارے میں دعا نہ ہو، تو اللہ 3 کاموں میں سے ایک کام تو ضرور کرتا ہے، یا تو اللہ اسی وقت مطلوبہ چیز عطا کر دیتا ہے، یا اللہ اس کے بدلے کوئی آسمان سے جو آفت نازل ہونے والی ہو اس کے لیے وہ اس کو دور کر دیتا ہے، یا پھر اس کو ذخیرہ کر کے محفوظ کر دیتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے گا، جبکہ وہ کہے گا کہ یہ تو میں نے عمل کی نہیں، یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں طلب کی، جو دنیا میں مانگی، اور دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ نہیں ملا، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جاتا۔ دعا کسی بھی معنی میں دعا مانگنا، کس سے مانگنا؟ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے سوال کرنا، کیونکہ اللہ سنتا ہے اور اللہ ہی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، کیونکہ کون ہے اللہ؟ انہ سمیع قریب مجیب الدعوات۔ کون ہے اللہ؟ سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بہت سے صحابہ آ کر سوال کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سوال کرتے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے سب خرچ کر دو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، ان سے کہہ دو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا، لیکن جب دعا کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہاں تو قل آیا ہی نہیں، کہا ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگو، طلب کرو، اس سے کہو، اپنی باتوں کو پیش کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ وہ اللہ ہے جو تمہیں دنیا میں خوشحال اور چین اور اطمینان کی زندگی طلب کرنا چاہتے ہو تو اسی سے مانگو، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اگلی چیز ذکر الہی کا اہتمام، ذکر الہی کا اہتمام۔ ذکر کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہوا۔ صبح و شام ذکر اذکار کا اہتمام، چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے بیٹھے پہلو بدلتے اپنے رب کو یاد کرو، اور کچھ اذکار کو اپنے اوپر لازم اختیار کر لو، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں اور آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہنا، جیسے سبحان اللہ 100 مرتبہ کہنا 1000 نیکیوں کا نام اعمال میں اللہ رب العزت اضافہ کر دے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہنا کہ سمندر سے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے، اور فرشتوں کی تسبیح، جیسے وہ حدیث جو امام بخاری نے اختتام پر اتنی محنت کر کے اتنی اپنی زندگی کھپا کر وہ محنت کر کے، جس کی ابتدا کی انما الاعمال بالنیات اور جس کی انتہا کی کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیوں کہا انہوں نے یہ بات؟ آپ نے کبھی سوچا امام بخاری نے یہ حالانکہ بے شمار حدیث ہیں، آخر میں وہ حدیث کیوں لائے؟ آخر میں وہ یہ حدیث کیوں لائے؟ اور بھی کوئی حدیث لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہی حدیث بیان کی کہ 2 کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، رحمان کو محبوب، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اور پاک ہے اللہ بڑی عظمت والا۔ ایسا اس لیے کہ جب اللہ ہمیں کسی نیکی کی توفیق دے، اللہ ہم سے کوئی فرائض پورے کرائے، سنتوں کا شوق دے، نوافل کا اہتمام کرنے والا بنا دے، دعا کا اہتمام کرنے والا بنا دے، توبہ استغفار کرنے والا بنا دے، ذکر الہی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتی ہیں، اور تعریف تو پھر اسی کے لیے خاص۔ اتنی محنت جو امام بخاری نے کری تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ ہمارے بس کی نہیں تھی یہ بات، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بس کی کوئی بات نہیں تھی،
یہ جو میں نے زندگی میں اتنا کہا رہا ہے نمایاں انجام، انہوں نے تو نہیں کہا لیکن دیا تو انہوں نے کہا رہا ہے نمایاں انجام، لیکن یہ کس کی توفیق؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اور پاک ہے اللہ بڑی عظمت والا۔ اگلی چیز کیا؟ دیکھیں ٹائم اتنا نہیں ہے لیکن چلے میں بس مختصر بتا دیتا ہوں۔ شکر اور صبر، یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ شکر کرنا، ہم شکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، ہمیشہ ناشکری، رونا دھونا، جزا فضا، ہر وقت وابیلا۔ نہیں نہیں نہیں، اپنے سے نیچے کو دیکھ کر ہمیشہ شکر ادا کرو۔ ہمیں تو نعمتوں کی قدر نہیں نا، میرے پاس تو دونوں ہاتھ، دونوں پیر، آنکھیں، ہر چیز اللہ نے دی، لیکن جب میں جاؤں اور کسی کو دیکھوں اس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ بیچارہ کچھ اٹھا نہیں سکتا، وہ گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا، وہ آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ بہرا ہے سن نہیں سکتا، اس کے جسم کے اندرونی اعضاء کام نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ اور اللہ نے یہ بات کہہ دی، اگر نعمتوں کی بقا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں برقرار رہیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے رہو گے نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، ولئن کفرتم، اور ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، عذاب بھی میرا بڑا سخت ہے، وہ نعمتیں بھی چھین لوں۔ تو ہمیشہ الحمدللہ، کوئی پریشانی آ جائے، زندگی میں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی فکر، رنج، غم، سب کچھ آتے ہیں، لیکن الحمدللہ علی کل حال اپنے رب سے دعاؤں کا اہتمام کرتے کے ساتھ ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی زبان سے، اپنے جوارے سے، اپنے کسی عمل سے اس بات کا اظہار نہیں کرنا کہ میں اللہ کے فیصلوں پر ناخوش ہوں، نہیں، بلکہ صحابہ اکرام کو جب بہت عمدہ حالات تھے، جب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب وہ تمام چیزیں میں آزمائش ان کی آئی، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے بھی یہ بات کہی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی صبر سے کام لیجیے اولو العزم پیغمبروں کی طرح۔ کون ہے اولو العزم پیغمبر؟ آپ کو پتا ہے کتنے اولو العزم پیغمبر؟ 5 ہیں اولو العزم پیغمبر، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رکھنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، اور انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس کی امید رکھنا۔ ان تمام باتوں کو آپ نے ضرور بالضرور اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی، یہ ساری باتیں اللہ کی توفیق سے ممکن ہیں، اور ہم اپنے رب سے اس کی توفیق کی استدعا مانگتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کچھ بیمار حضرات جو اسپتالوں میں کرا رہے ہیں، اور جو بستروں پر بیچارے پریشان ہیں، اور بعض لوگوں کا آپریشن ہونا ہے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، دائمہ عطا فرما، اور اللہ صحت جیسی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ یا حلیم یا کریم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم۔